السلام علیکم پیارے دوستو، آج ہم بات کرنے والے ہیں اس انسان کی جو پیشے سے انجینئر تھے، جنہوں نے مسلمان کی سب سے مقدس یعنی پوتر مانے جانے والی دو مسجد، جسے ہم مسجد نبوی اور مسجد الحرم کے نام سے جانتے ہیں، اس کو ڈیزائن کیا یعنی کہ بنایا۔ ان کا نام ہے محمد کمال اسماعیل۔ جب مسجد نبوی کو بنانے والے انجینئر محمد کمال اسماعیل نے مسجد بناتے وقت ایک ایسا کیا معجزہ دیکھا جس نے سب کو حیران کر دیا تھا۔ مسجد الحرم اور مسجد نبوی کو دوبارہ کیسے ڈیزائن کیا گیا تھا اور اس دوران ایسا کون سا معجزہ سامنے آیا، اس کو جاننے کے لیے اس ویڈیو کو پورا آخری تک ضرور سے دیکھیں۔ تو سب سے پہلے آج جو مسجد الحرم اور مسجد نبوی کا خوبصورت ڈیزائن جو آپ دیکھتے ہیں، اسے ڈیزائن کرنے والے ڈاکٹر محمد کمال اسماعیل کے بارے میں تھوڑا سا جان لیتے ہیں۔ محمد کمال اسماعیل مصر کے رہنے والے تھے، جو خبروں کی دنیا سے دور رہنا پسند کرتے تھے، جس کے بارے میں بہت سے لوگ نہیں جانتے تھے۔ ڈاکٹر محمد کمال اسماعیل مصر کی تاریخ میں ہائی اسکول کی ڈگری حاصل کرنے والے سب سے کم عمر کے شخص تھے۔ ڈاکٹر محمد کمال اسماعیل کی پیدائش 1908 عیسوی میں ہوئی اور 2008 میں ان کا انتقال ہوا، اور مصر کے پہلے رائل آف انجینئر اسکول میں داخلہ لینے والے اور وہاں سے ڈگری حاصل کرنے والے سب سے کم عمر کے شخص تھے۔ 3 ڈاکٹروں کی ڈگری حاصل کرنے کے لیے یورپ بھیجے جانے والے سب سے کم عمر کے آدمی تھے۔ یہ پہلے انجینئر تھے جنہوں نے حرمین شریفین کی تعمیل اور ڈیزائن کرنے کا کانٹریکٹ سائن کیا۔ کنگ فہد اور لادین کمپنی کی کوشش کے باوجود انہوں نے اپنے ڈیزائن اور آرکیٹیکچر کے لیے ایک بھی پیسہ لینے سے منع کر دیا۔ ڈاکٹر محمد کمال اسماعیل نے لاکھوں کا چیک لوٹاتے وقت بن لادین سے کہا، مجھے 2 مقدس مسجد میں کام کرنے کے لیے پیسے کیوں لینے چاہیے؟ اگر میں ایسا کرتا ہوں تو آخرت میں اللہ تعالیٰ کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ اس لیے انہوں نے ایک پیسے بھی اپنے کام کے لیے نہیں لیے۔ دوستو، آپ دیکھ سکتے ہیں مسجد الحرم کا کنسٹرکشن کاسٹ $100 ملین سے بھی زیادہ آیا تھا، تو محمد کمال اسماعیل اگر چاہتے تو کتنا پیسہ کما لیتے، لیکن ان کا ایمان دیکھو، انہوں نے ایک پیسہ بھی لینے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے 44 سال کی عمر میں شادی کی۔ ان کی بیوی نے ایک بیٹے کو جنم دیا اور ان کی بیوی کا انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد وہ اکیلے رہتے تھے اور موت تک پورا وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگا دیا۔ انہوں نے 100 سال کی عمر پائی اور پورے 100 سال میں انہوں نے میڈیا، اخبار اور بہت ساری سرخیوں سے گمنام رہ کر کے 2 مسجدوں کی خدمت میں انہوں نے وقت گزار دیا۔ دوسری مرتبہ ان دونوں مسجدوں کو بنانے کا کام اللہ تعالیٰ نے صرف محمد کمال اسماعیل کو کیوں دیا؟ کیونکہ کچھ ایسی باتیں ہیں جن کے بنا پر اللہ تعالیٰ نے ان مبارک کام کو ڈاکٹر محمد کمال اسماعیل سے ہی کروایا۔ حرمین شریفین میں بچھائے گئے مرمل کی بڑی دلچسپی اور مشہور کہانی ہے، اسے سن کر کے آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ یہ وہ پتھر ہے جو حرمین شریفین میں لگا ہے۔ یہ ایک نایاب پتھر ہے جو پوری دنیا میں صرف گریس کے ایک چھوٹے سے پہاڑ پر موجود تھا، اور اس کی خاصیت یہ ہے کہ گرمی میں بھی یہ فرش کو ٹھنڈا رکھتا ہے۔ ڈاکٹر کمال سفر کر کے گریس پہنچے اور حرم کے لیے آدھا پہاڑ خریدنے کا کانٹریکٹ سائن کیا۔ کانٹریکٹ سائن کر کے وہ واپس مکہ لوٹے اور سفید پتھر آ گئے اور حرم شریف میں پتھر کو لگایا گیا۔ جب حرم شریف کی تعمیر پوری ہوئی تو سعودی کنگ نے ڈاکٹر کمال کو وہی پتھر مسجد نبوی میں استعمال کرنے کی فرمائش کر دی، لیکن اس دوران پورے 15 سال گزر چکے تھے۔ ڈاکٹر محمد کمال کو سعودی کنگ نے ویسا ہی ماربل لگانے کو کہا جو 15 سال پہلے انہوں نے گریس سے خریدا تھا۔
اب وہ پریشان ہو گئے کیونکہ اس دنیا میں صرف ایک ہی جگہ تھی جو گریس تھی، وہاں جو پتھر پایا جاتا ہے، اور کیونکہ آدھا پہاڑ وہ پہلے ہی خود خرید چکے تھے۔ ڈاکٹر کمال بتاتے ہیں وہ اسی کمپنی کے سی او کے پاس گئے اور ان سے ملے، جو ماربل باقی تھے اس کے بارے میں پوچھا تو چیف ایگزیکٹو آفیسر نے بتایا کہ وہ ماربل تو ہم نے آپ کے جانے کے بعد ہی بیچ دیا تھا، اب تو پورے 15 سال ہو گئے ہیں۔ یہ سن کر کے ڈاکٹر کمال بہت پریشان ہو گئے اور میٹنگ چھوڑ کر کے جانے لگے تو وہاں پر موجود آفس سیکیورٹی سے ملے اور گزارش کی کہ مجھے اس شخص کا پتہ بتاؤ جسے بچا ہوا تمام ماربل خریدا تھا۔ تو اس نے کہا بہت پرانا ریکارڈ ہے، تلاش کرنا پڑے گا، لیکن اس کو تلاش کرنا بہت مشکل ہے، لیکن آپ مجھے اپنا فون نمبر دیجئے، میں تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ تو انہوں نے اپنا فون نمبر اور ہوٹل کا پتہ دیا، اپنے ہوٹل واپس آ گئے۔ ماربل کمپنی کے آفس سے نکلنے سے پہلے ہی محمد کمال نے سوچا مجھے کیا کرنا ہے، کسی نے بھی خریدا ہو، اللہ تعالیٰ خود ہی بندوبست کر دے گا انشاءاللہ۔ پھر اگلے دن ایئرپورٹ پر جانے سے کچھ گھنٹے پہلے انہیں ایک فون آیا کہ مجھے ماربل کے خریدار کا پتہ مل گیا ہے۔ ڈاکٹر محمد کمال یہ سن کر بہت خوش ہوئے، لیکن ساتھ ہی ساتھ انہیں یہ ڈر تھا کہ اتنا عرصہ گزرنے کے بعد اس خریدار سے ملاقات ہو پائے گی یا نہیں۔ وہ آفس پہنچے تو سیکیورٹی نے ماربل خریدار کمپنی کا پتہ بتایا۔ جب ڈاکٹر کمال نے وہ پتہ دیکھا تو ان کا دل کچھ دیر کے لیے دھڑکنا بھول گیا، پھر انہوں نے زور کی سانس لیا کیونکہ وہ کمپنی جس نے ماربل خریدا تھا وہ ایک سعودی کمپنی تھی۔ ڈاکٹر کمال نے سعودی کی فلائٹ پکڑی اور اسی دن وہ سعودی پہنچے اور سیدھا اس ماربل خریدنے والی کمپنی کے پاس چلے گئے اور سیدھا مالک کو پوچھا جو ماربل آپ نے گریس سے خریدا تھا اس کا آپ نے کیا کیا؟ تو اس نے جواب دیا کہ مجھے کچھ یاد نہیں۔ اس نے اپنے اسٹور ڈپارٹمنٹ سے بات کیا کہ جو سفید ماربل یونان سے منگایا تھا وہ کہاں ہے؟ تو اس اسٹور والے نے کہا وہ سارا ماربل موجود ہے اور اس کو کبھی استعمال میں ہی نہیں لایا گیا۔ یہ سب سن کر کے ڈاکٹر محمد کمال اسماعیل ایک بچے کی طرح رونے لگے اور کمپنی کے مالک کو پوری کہانی سنائی، اور ڈاکٹر کمال نے کمپنی کے مالک کو بلینک چیک دیا اور کہا اس میں جتنی چاہو اتنی رقم بھر لو اور ماربل کی فرش میرے حوالے کر دو۔ پھر کمپنی کے مالک کو پتہ چلا یہ تمام ماربل ہمارے پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مسجد نبوی میں استعمال ہونے جا رہے ہیں، تو اس نے کہا ایک پیسے نہیں لوں گا، اللہ نے یہ ماربل مجھ سے خریدوایا ہے اور پھر میں اس کو بھول گیا۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ یہ ماربل مسجد نبوی میں ہی استعمال ہونا تھا۔ یہ وہ مسجد نبوی ہے جس کی تعمیر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود اپنے مبارک ہاتھوں سے کی تھی۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اونٹنی رکی تھی۔ اس کی ایک ایک اینٹ خلفائے راشدین حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر نے اپنے ہاتھوں سے رکھی تھی۔ وہ کتنی خوش قسمت لوگ ہیں جن کو اللہ نے اپنی دو مقدس مقامات کی تعمیر کے لیے چنا، جہاں تمام مسلمان ہر جگہ کے، ہر دیش کے، ہر علاقے کے مسلمان اس جگہ جا کر ایک ہو جاتے ہیں۔ اللہ بلیس محمد کمال اسماعیل with the highest place in جنہ، آمین۔ پیارے دوستو، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہجرت کے بعد سب سے پہلے ایک مسجد کی تعمیر فرمائی جس کو آج مسجد نبوی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس کے لیے وہی جگہ منتخب کی گئی جہاں پر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اونٹنی بیٹھی تھی۔ یہ زمین بنو ازار کے دو یتیم بچوں کی تھی جس کو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے
कीमत देकर खरीद लिया था, उसकी तामीर में सहाबा इकराम के साथ आप भी पत्थर उठाते थे। सहाबा इकराम जोश में यशहार पढ़ते और आप भी उनके साथ आवाज़ मिलाते थे और ये पढ़ते थे, जिसका तर्जुमा ये है, ऐ अल्लाह, असल हुजरा तो आखरत का है, अंसार और मुजाहिरीन पर रहम फरमा। ये मस्जिद इस्लाम की सादगी की सच्ची तस्वीर थी। इस मस्जिद के 3 दरवाज़े बनाए गए थे। दरवाज़े के दोनों में पत्थर और दीवारें कच्ची ईंट और गारों की बनाई गई थी। सुकून खजूर के तनों और छत खजूर की शाखों और पत्थर से तैयार किए गए थे। किले की दीवार से और पीछे दीवार से 100 हाथियों की लंबाई थी। ये मस्जिद सिर्फ नमाज अदा करने के लिए ही नहीं, बल्कि इस्लामी तालीमात हासिल करने और एक दसगाह दावते तब्दील और दुनिया के तमाम मसाइल हल करने के लिए एक मस्कस थी। इसके इमाम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और इसके नमाजी साहबा इकराम जैसी मुकद्दस हस्तियां थी। सुभान अल्लाह। प्यारे दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं आज की ये मालूमाती वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। तो आप इस वीडियो को एक लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर दें। मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।